مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب استاذ حدیث جامعہ قاسم العلوم مراد آباد۔ دوستو مفتی صاحب کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کرام کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اپنے مولا سے فریاد تو کیجئے، اپنے مولا سے فریاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اپنے مولا سے فریاد تو کیجئے، مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے۔ تیرے آگے زمانہ جھکائے گا سر، تیرے آگے زمانہ جھکائے گا سر، مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے، بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان مسجدیں اللہ۔ پہلے آباد تو کیجئے،
سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، حق کی آواز بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، حق کی آواز بن کر جیو تو صحیح، تیرے آگے زمانہ جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ اسٹیج پر رونق افروز، قابل قدر، لائق صد احترام علماء کرام اور مہمانان عظام، سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جن کے دل میں اللہ نے ایک دینی مجلس منعقد کرنے کے انتظام کا جذبہ پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ہم سب کے لیے ایک مجلس منعقد کر کے دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا، اور ہم باہر سے آئے ہوئے اپنے ان مہمانان عظام سے بہت دل کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور انتہائی عاجزانہ طور پر معذرت چاہتے ہیں اپنے ان نوجوانوں اور اپنے گاؤں اور علاقے کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے اتنے اچھے شعراء کو بہتر انداز میں سننے اور سنانے کا ماحول فراہم نہیں کیا۔ اس لیے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ جناب دل خیر آبادی صاحب سے معافی چاہتا ہوں اپنے تمام گاؤں والوں کی طرف، اور ان کے دل میں، ان کے سامنے میں یہ بات بھی رکھتا ہوں کہ اس بستی کا اس طریقے کے اشعار سننے کا اور اس طرح کے جلسوں میں شاعرانہ یہ ماحول ان کو پہلی مرتبہ ملا۔ شاید رسول پور کی تاریخ میں اب تک کبھی اس طریقے کا نظام نہیں بنا، اور نہ ہی اس طریقے کے شعراء کو کبھی سنا۔ اس لیے شاعر کے دل کی ایک چاہت ہوتی ہے، اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جب سننے والے اس کی قدر کرتے ہیں تو پھر اس جذبے کے اندر اور چڑھاؤ آتا، وہ پروان چڑھتا۔ بہرحال دل صاحب کے اپنے جذبات تھے، اور جیسا کہ انہوں نے اشارہ بھی کیا، جو اشعار آج انہوں نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہمارے درمیان پیش کیے، اگر وہ بہت دور نہ جا کر پہانی کی سرزمین پر ہوتے یا اس سے آگے بڑھ کر کے اگر نوگاواں سادات میں ہوتے تو شاید انعامات کی بارش ہوتی۔ جیسے آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے، اس طرح انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں ان سے، ہمارے علاقے کا یہ ماحول نہیں ہے، یہ سب کے سب بالکل ٹناٹن سننی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت بلال حبشی کی جو شان آج جناب دل صاحب نے بیان کی، تو وہ منظر تو نہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے، لیکن
جذبات سے اور ماحول سے اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے، سیرت کی کتابوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو شاعر اسلام تھے نبی کے زمانے میں، ان کو باقاعدہ حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کی شان میں نعتیہ کلمات پڑھے تھے، اسلام کی تاریخ کو بیان کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر جھوما کرتے اور حکم دیا کرتے تھے پھر یہاں اس طریقے کی مجلسیں لگائی جائیں، کیونکہ عربوں کا مزاج تھا شاعری سننے اور سنانے کا۔ اس مزاج کو جو غلط راستے پر چل رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت کے ذریعے اس غلط راستے کو بدلنا تھا، تو انہی کے مزاج کے مطابق ان کو چیز اللہ نے حضرت حسان بن ثابت کی شکل میں عطا فرمائی۔ ورنہ تو عموماً جو شعراء ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کلی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، کہی جا سکتی ہے، جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں وہ سب کے سب عموماً جھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے شاعر سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں، علل اعلان جھوٹ بولتا ہے وہ، بہت معافی کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں شاعروں کے اسی جھوٹے روش کی مذمت بیان کی گئی، اور رب ذوالجلال نے حضرت حسان بن ثابت اور فرزدق جیسے شعراء کے لیے جو نبی کے زمانے میں تھے، نبی بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، شعر پڑھنا سنت بھی ہے، نبی بھی اشعار پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو جذبات ابھارا کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں از خود اللہ کے نبی نے شاعرانہ کلمات ادا کی۔ بے شک غزوہ احد کے موقع پر اور اس کے بعد غزوہ تبوک، احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر آپ نے خوب اشعار پڑھے ہیں، جن کو شاعرانہ اصطلاح میں شعر تو نہیں رجز کہا جاتا ہے، جیسے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی ان کلمات کو بار بار کہا کرتے اور صحابہ کے دل میں ان کے ذریعے جذبہ پیدا ہوتا، اور کبھی کبھی یہ رجزیہ کلمات الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، انا رسول اللہ، اس طریقے کے کلمات از خود کہا کرتے۔ تو قرآن کریم نے اس مزاج کو بدل کر کے جو شاعروں کا طریقہ ہوتا تھا ان کے مزاج کو بدلا، توجہ دلائی کہ تم لوگ جھوٹے ہو، اس لیے پوری قوم کو، پوری انسانیت کو، صرف صحابہ کرام کے زمانے میں ان کو نہیں، پوری انسانیت کو قرآن نے پیغام دیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگوں کی بات صرف سرکش لوگ مانا کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شیطانیت ہوتی ہے، وہ شاعرانہ کلمات پر خوب واہ واہی کرتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اس طریقے کی مجلسیں۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے ان جیسے شعراء اس زمانے میں بھی اللہ نے مستثنیٰ کیے تھے، آج بھی مستثنیٰ۔ وہ شعراء جو اپنی شاعرانہ انداز میں نبی کی سیرت کو بیان کریں، صحابہ کے طریقے کو بیان کریں، اللہ کی باتوں کو بیان کریں، وہ شاعری مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ آپ سب نے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہوگی اسلامی تاریخ کی، پوری اسلامی تاریخ بہت بہترین انداز میں، اس میں شاعرانہ انداز میں پروئی گئی ہے پوری اسلامی تاریخ۔ اور پچھلے زمانوں میں گھروں کی عورتیں سوتے وقت اپنے بچوں کو جب سلانے کے لیے وہ لوریاں دی جاتی ہیں، اس وقت اپنے بچوں کو وہ اشعار سنایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی، جن میں سے ہم جس کتاب کو ہم لوگ شاہ نامہ اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حفیظ جالندھری صاحب کی غالباً وہ کتاب ہے شاہ نامہ اسلام، اسلام کی پوری تاریخ شعر کے انداز
میں انہوں نے پیش کیے بہت ہی پرلطف۔ تو بہرحال ایسے شعراء ان سے مستثنا۔ آج جناب دل صاحب نے اسلام کی تاریخ بیان کی، لیکن ہمارے چند نوجوان جو بہت زیادہ شریعت کو، اپنے شاعرانہ کلمات کو، انداز کو سمجھ رہے تھے اور دل کی ترجمانی ہو رہی تھی، اسلام کی ترجمانی تھی، ان کے دل کے جذبات تھے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود پورا مجمع پوری طرح TTS بنا ہوا۔ تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ، آئندہ انشاءاللہ جب بھی کبھی آنا ہوگا تو ماحول تھوڑا بدلا ملے گا۔ اصل میں ہم لوگوں کے یہاں نعتیہ شاعری کا بھی نہیں ہے نظم باقاعدہ، حالانکہ نعتیہ شاعری سنت بھی ہے، اور اس پر جو انعام دیا جاتا، جو بعض احباب انعام دے رہے ہیں، یہ انعام دینا بھی شریعت سے ثابت۔ صرف سننا کہ ہاں بیٹھے چپ چاپ سن لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سنا جائے، سننے پر انعام بھی دیا جائے، یہ بھی شریعت سے ثابت۔ تو بہرحال آج کا یہ پروگرام جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، دو ناموں سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول سے لے کر کے آخر تک دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد یعنی آخرت میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں تمام تر محاسن و کمالات کا مجموعہ اور تمام تر خوبیوں کا مالک جس کو اللہ نے بنایا، وہ مقدس ہستی، وہ پاکیزہ ذات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کی جتنی بھی سیرت بیان کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم۔ تمام شعراء، تمام بلغاء، تمام فصحاء جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نبی کی سیرت کو بیان کریں گے، ہم نبی کے حلیے کو بیان کریں گے، ہم نبی کی زندگی کو پیش کریں گے، انہوں نے ابتدا تو کی، شروعات تو کی، لیکن ایک نتیجے پر پہنچ کر کے وہ ہر شاعر، ہر شخص، فصیح و بلیغ، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، آخر میں جا کر کے یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھی جائے کہ رب الجلال کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اور دنیا میں اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی، انگنت نعمتیں دی، رات و دن 24 گھنٹے اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ کے انعام کی وجہ سے جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے انعام کا نتیجہ۔ لیکن امت محمدیہ کے حوالے سے اللہ نے اپنے کسی احسان کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں ایک جو احسان اللہ کا ہے ہم پر، اس کا تذکرہ اللہ نے خود کیا۔ میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اس صورت میں کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نبی دیا، جو پیغمبر دیا، جو رسول دیا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان اور یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ ایسے عظیم نعمت ہے یہ کہ پچھلے زمانے کے انبیاء نبی آخر الزماں کی امت میں ہونے کے لیے تمنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ نعمت بغیر دعا کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، محض اپنی مرضی سے عطا کی، اور اپنا محبوب ہمیں نبی آخر الزماں کی شکل میں دی۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کرنا، عشق کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت کے گن گانا، یہ ایمان کی علامت ہے
اور اس کے ذریعے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوا کرتا۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اور وہ ایمان والا بنا۔ اگر نبی کی محبت دل میں ہے تو مومن ہے، اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزو، نبی سے عشق کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، یہ ہم نبی کے زمانے میں چل کر صحابہ کی زندگی میں اگر دیکھنا چاہیں تو عاشقین کی فہرست میں ایک سب سے نمایاں نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک موقع پر جب نبی اکرم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں نبی کا وصال ہوا اور تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بوریا بسترا سمیٹا اور سمیٹ کر کے میدان جہاد میں جانے لگے۔ مجاہدین کا لشکر تیار تھا، میدان جہاد میں جانے لگے۔ ابو بکر نے بلایا، بلال یہاں آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان جہاد میں جانا چاہتا۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں جس کے لیے اذان دیا کرتا تھا، جس نے مجھے مؤذن بنایا تھا، وہ آج دنیا سے چلا گیا، وہ پردہ فرما گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اب میں کس کو اپنی اذان کے کلمات سناؤں گا؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب میرا محبوب چلا گیا، جب میرا عاشق چلا گیا تو میں مدینے کی گلیوں میں پھروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے یاد ستاتی رہے گی۔ اب میں مدینے سے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کلمات سنے کہ ایمان لے آنے کے بعد اگر سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہے۔ میرا محبوب چلا گیا، اب میں اپنے محبوب کے جانے کے بعد سب سے بہتر عمل کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ شام کی طرف جانے کے لیے مجاہدین کا لشکر تیار ہے، اسامہ بن زید اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، میں ان کی قیادت میں میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سب سے افضل عمل کو انجام دینے والا بننا چاہتا۔ ارادہ کیا، نکل کھڑے ہوئے۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں بلال، جس طرح تم نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے، ایسے ہی تم اب بھی اذان دیتے رہو گے اور تمہیں مدینے سے جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو بکر نے حکم دیا، بلال رک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال وہ ہیں، یہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے بلال کو خرید کر کے غلامی سے آزادی دلائی۔ ابو بکر کا احسان تھا، اس احسان کے نتیجے میں بلال رکے، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں 2 سال کی خلافت کا زمانہ، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسی طرح جس طرح نبی کے زمانے میں اذان دیتے تھے، اذان دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے۔ اب حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد پھر بلال نے اپنا بستر تیار کیا، اور عمر نے کہا کہ بلال رک جاؤ، جس طرح نبی کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اذان دیتے رہے، ایسے ہی اذان دیتے رہو گے، تمہیں مدینے سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت بلال جذبے میں آئے، جوش میں آئے، اور کہا کہ عمر، اب تک میں 2 لوگوں کی وجہ سے رکا تھا۔ ایک تو مجھے نبی سے محبت تھی، نبی سے عشق تھا، نبی کے زمانے میں نبی کے حکم کی وجہ سے اذان دیتا رہا۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر نے مجھے خرید کر کے غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ ابو بکر کا احسان تھا، ان کے احسان کی بدولت مجھے ان کا حکم ماننا تھا، اس لیے میں اذان دیتا رہا۔ کان کھول کر کے سن لو، نبی نے فرمایا تھا ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل جہاد کرنا ہے۔ اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت جہاد میں جانے سے نہیں روک۔ چنانچہ حضرت بلال نے اپنا سامان تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلوار تیار کی، زرہ تیار کی،
راستے کا سامان لیا، سوار ہو کر کے میدان جہاد میں نکلے۔ مجاہدین کا لشکر شام کی طرف تھا، میدان میں جہاد ہو رہا تھا۔ بلال جا کر کے شام کی طرف جہاد میں شریک ہو گئے، اور جہاد میں شریک ہونے کے بعد جہاد ختم ہو گیا، میدان فتح ہو گیا۔ فتح ہو جانے کے بعد بلال نے اسی شام میں رہنا پسند کر لیا، وہی سکونت اختیار کر لی، وہی رہنے لگے۔ مجاہدین کا لشکر اپنے اپنے ٹھکانوں پہ فتح کے بعد واپس ہو گیا، لیکن بلال شام میں رہتے ہیں۔ مدینے سے کافی دور آ کر کے شام میں رہائش اختیار کی، وہیں گھر بنایا، وہیں جو بھی کچھ کاروبار کرتے ہیں تو اب شام میں۔ ایک دن عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بلال آخر ایسا میں نے کون سا جرم کیا تھا، ایسی بھی کیا جفا ہے، ایسی بھی کیا بے وفائی ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا تم مجھ سے ملاقات کے لیے بھی میرے روزے پہ حاضر نہ ہوئے۔ یہ بھی کوئی بے وفائی ہے، یہ بھی کیسی دوستی ہے کہ آج تک کبھی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے خواب کی حالت میں حضرت بلال سے یہ کلمات کہے۔ نبی رخصت ہوئے، بلال کی آنکھ کھلی، تڑپ گئے، بے چین ہوئے، اسی وقت بستر کو چھوڑا، رات کا وقت ہے، گھوڑے کو تیار کیا، اسی حالت میں گھر سے نکل کر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینے کا رخ کیا۔ مدینے کی طرف سرپٹ دوڑتے چلے جاتے ہیں، اکیلا مرد مجاہد یہ بلال حبشی، نبی کا سچا عاشق، مدینے کے راستوں پہ چل رہا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کو اطلاع ہوتی ہے، صحابہ تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ بلال مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا بلال آئے ہیں، استقبال کیا، گلے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال کا استقبال کرتے ہوئے بلال سے کہنے لگے، اے بلال ایک زمانہ ہو گیا، نبی کے زمانے کی اذان کی آواز نہیں سنی، نبی کے زمانے میں جو اللہ اکبر کے کلمات سنا کرتے تھے کانوں میں وہ رس بھری آواز نہیں پڑی ہے۔ ایک زمانے کے بعد آئے ہو، آج فجر کی اذان دے دو، ہم نبی کے زمانوں کے کلمات کو سن لیں گے، نبی کا زمانے کی یاد تازہ ہوگی۔ بلال نے کہا، اذان کا حکم دینے والا نہیں رہا، اذان کا سننے والا نہیں رہا، میں اذان نہیں دے سکتا، منع کر دیا۔ صحابہ اصرار نہ کر سکے، مجبور ہو گئے، منع کرنے کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں پہ گئے۔ دور سے دیکھا نبی کے نواسے نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی کے دروازے سے آ رہے ہیں۔ دونوں کو بلال نے آتے دیکھا، دوڑ کر کے نبی کے نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، دونوں کو سینے سے لگا کر کے زارو قطار روئے۔ دونوں نے درخواست کی، حسن نے کہا، حسین نے کہا کہ اے بلال، ابا کے نانا جان کے زمانے کی اذان کو سنے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، آج آئے ہو، اذان دے دو تاکہ نانا جان کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے۔ عزیزو ذرا عشق دیکھو، یہ ہے بلال کا عشق۔ حسن حسین نے درخواست کی، صحابہ کی بڑی جماعت نے، جن میں اجل صحابہ ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن بلال کے عشق نے اجازت نہ دی کہ نبی کے زمانے کی جو آواز تھی اب وہ دی جا سکے۔ لیکن حسن حسین نے جب درخواست کی تو نبی کے نواسے ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، منع نہیں کر سکے، اور دونوں کی درخواست کو سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اذان دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت پر اذان دینے کے لیے جب بڑھے اور اللہ اکبر کے کلمات جب پہلی مرتبہ بلال نے اللہ اکبر کے کلمات اپنی زبان سے نکالے، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مدینے کے جتنے بھی بچے تھے، جتنے بھی عورتیں تھیں، سب کی آنکھیں کھل گئیں، اور آنکھیں کھلنے کے بعد سب اپنے گھروں میں کھڑی ہو گئیں۔ کھڑی ہونے کے بعد جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کیے ہیں، تو مدینے کا کوئی نوجوان، مدینے کا کوئی بچہ اور مدینے کا کوئی بھی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر میں ٹکا ہو۔ سارے کا
سارا مجمع اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں تھا، اور تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ پورے مدینے سے در و دیوار سے اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ قیامت تک اس سے پہلے نہ کبھی اور نہ بعد میں کبھی اس جیسی رونے کی آواز نہ سنی گئی اور نہ آئندہ سنی جا سکے۔ نبی کے زمانے کے وہ اذان کے کلمات یاد دلائے گئے۔ یہ تھا بلال کا سچا عشق جس نے نبی کے زمانے کے ایک ایک یاد کو تازہ کیا تھا۔ یہ ہے عشق۔ شام کے اندر نبی رات میں خواب میں آ رہے ہیں، لیکن بے چینی اتنی ہے کہ گھوڑے کو تیار کر کے نبی کی زیارت کے لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے بلالی عشق۔ آج کیا ہے؟ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محترم نوجوانوں، دوستو، ہم بھی عاشق ہیں، بلال کو بھی عشق تھا۔ ایک اور صحابہ کی تاریخ میں نبی سے عشق کرنے والا، نبی کی ایک ایک اداؤں کو اپنانے والا سارے واقعات صحابہ کی تاریخ میں موجود ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک صحابی جلیل القدر صحابی مسجد نبوی کے اندر ہر نماز میں آیا کرتے ہیں۔ نبی کے چلنے کے انداز کو، نبی کے مسکرانے کے انداز کو، نبی کے بالوں میں کنگھا کرنے کے انداز کو، اور نبی کے پیر کو اٹھا کر آگے رکھنے کے انداز کو، نبی کے ہاتھ چلانے کے انداز کو وہ صحابہ دیکھا کرتے ہیں۔ میرا نبی نماز میں کیسے کھڑا ہوتا ہے، جیسے نبی کھڑا ہوگا میں بھی ویسے کھڑا ہوں گا۔ میرا نبی نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح اٹھاتا ہے، جیسے میرا نبی اٹھائے گا میں بھی اسی طرح اٹھاؤں گا۔ یہ صحابہ نبی کا عکس ہیں، نبی کا پرتو ہیں، نبی کے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے نبی سے سبق سیکھا تھا اور وہ ہم سب کے سامنے نمونہ بنا کر کے پیش کیا۔ وہ صحابی نبی کو دیکھتا ہے کہ میرا محبوب جب بالوں میں کنگھا کرتا ہے تو کنگھا کرنے کے بعد آدھے بال ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں، بال کے بیچ میں، پیشانی سے بالکل بیچ میں ایک سفید لکیر سی بن جاتی ہے جو نمایاں طور پر صاف نظر آتی ہے۔ یہ نبی کا عاشق اپنے گھر پہ جا کر کے صبح شام کنگھے کرتا ہے تاکہ میرے بال نبی جیسے بن جائیں، آدھے ادھر اور آدھے ادھر، بیچ میں جو لکیر ہے وہ جس طرح نبی کے بالوں میں نظر آتی ہے میرے بالوں میں بھی نظر آنے لگے۔ مہینوں گزر گئے، محنت کی، لیکن بال ٹس سے مس نہ ہوئے، گنگریالے بال تھے، اپنی جگہ پہ رہے۔ ایک دن غصہ آیا، تدبیر آئی، اور وہ تجویز جو ذہن میں آئی عملی شکل دینے لگے۔ اور کیا کیا؟ لوہے کی سلاخ کو چولہے کے اندر آگ میں رکھ کر کے گرم کیا۔ جب وہ گرم ہو کر کے سرخ اور بالکل لال ہو گئی، اس جلتی ہوئی سلاخ کو، اس لوہے کی گرم سلاخ کو جو لال ہو رہی تھی، چولہے سے نکال کر اپنے سر پہ اس طرح پیچھے سے لے کر پیشانی تک اس کو اس طرح کھینچا، اور کھینچنے کے بعد اس کو الگ کر دیا۔ زخم پہنچا، سارے بال ہٹ گئے، سر کی کھال چھل گئی، سر زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد کئی دن تک مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ساتھیوں وہ فلاں صحابی نماز میں آیا کرتے تھے، کئی دن ہو گئے آج وہ دکھ نہیں رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، جاؤ دیکھو، خیریت معلوم کرو، آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے گھر پہ جا کر کے حال معلوم کیا تو پتہ چلا انہوں نے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اپنے سر پہ رکھا تھا تاکہ بال جو ہے نبی جیسے بن جائے۔ کیسے بن جائیں؟ نبی جیسے بن جائیں۔ یہ ہے نبی سے عشق کرنے والے، یہ ہے سیرت سے محبت کرنے والے، جنہوں نے نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے، نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے، نبی کی اداؤں کو اپنانے کے لیے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تاکہ نبی کی ادائیں آ جائیں۔ اور کسی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو ہر محبوب، ہر محبت کرنے والا، ہر عاشق کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنائے، محبوب کے بولنے کے انداز کو، اس کے چلنے کے طریقے کو، اس کے مسکانے کے طریقے کو، اس کی دانتوں کو، اس کے اٹھنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کے چلنے کو، اس کے کھڑے ہونے کو، ساری اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہیں صحابہ کے زمانے میں نبی سے عشق کرنے والے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور اللہ والے لوگوں، سنو، ہم اسی جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم اسی مقدس صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں،
اور اللہ کے فضل سے ہمارا رشتہ علماء دیوبند کی اس مقدس جماعت سے ہے جنہوں نے نبی سے سچا عشق اور سچی محبت کی تھی، اور جس طرح صحابہ نے اس زمانے میں نبی کی اداؤں کو اپنایا تھا، الحمدللہ علماء دیوبند نے نبی کی سیرت کو اپنا کر، نبی کی اداؤں کو اپنا کر دکھا دیا کہ دیکھو نبی سے عشق کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کون ہے وہ؟ قاسم نانوتوی علماء دیوبند کا سرخیر مدینے میں جاتا ہے، مدینے سے کئی کلومیٹر کی دوری پر اپنے جوتوں کو اتار لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں جوتے پہن کر کے مدینے کی گلی میں چلوں تو میرے پیر کا جوتا اس جگہ پہ پڑ جائے جہاں میرے آقا کے قدم پڑے۔ یہ ہے نبی سے عشق، یہ ہے نبی سے محبت۔ الحمدللہ ہم سب کا رشتہ اسی مقدس ترین جماعت سے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم بھی نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے الفت کے دعوے دار ہیں، لیکن بتاؤ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم زبان سے محبت کرنے والے ہیں، ایک وہ تھے محبت کرنے والے، ایک ہم ہیں، ایک وہ تھے جنہوں نے اپنے سر کو زخمی کر لیا تھا تاکہ نبی کی ادا پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایک ہم ہیں جس نے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ نہیں، تہیہ کر رکھا ہے، پختہ عزم کر رکھا ہے۔ کچھ بھی کہا جائے، کتنی محنت کی جائے، کتنا بھی کچھ کہہ لیا جائے، سب جانتے ہیں ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اس چہرے کو نبی کی سنت سے سجانے کے لیے تیار، ہم ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مجلس کے اندر بھی چاہے وہ ہمارے یہ مردوں کی شکل میں ہمارے والدین کے درجے میں ہوں، ہمارے چچا کے درجے میں ہوں، ہمارے بھائی کی شکل میں ہوں، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، کتنے ہیں وہ لوگ آج بھی اگر آپ گھر گھر جا کر کے جائزہ لیں گے تو یہ نبی سے عشق کرنے والے، یہ نبی سے محبت کرنے والے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں کو آج بھی نبی کا لایا ہوا کلمہ یاد نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ حالات کس طرح ہیں اگر آپ سروے کریں اور آپ جائزہ لیں، میں صرف رسول پور کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ پورے علاقے کی صورتحال یہی ہے۔ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ذرا بتائیے رسول پور کے اندر، صرف رسول پور کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 مسجدیں ہیں، اور تینوں مسجدوں میں مجموعی طور پر پورے گاؤں کے جتنے بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں، زیادہ سے زیادہ 500، زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں، جو مسجدوں میں آ کر کے قرآن کو، دین کو، کلمے کو سیکھنے والے بن رہے ہیں، چاہے وہ ہماری بچیوں کی شکل میں ہو اور چاہے وہ ہمارے بچوں کی شکل میں، پورے تینوں مسجدوں میں ملا کر کے 500، 600، 700، آپ اور زیادہ مان لیجئے، ہے نہیں 1000۔ لیکن کیا بتائیے کیا پورے گاؤں کے اندر صرف 1000 ہی بچے ہیں؟ صرف 1000 بچے ہوں گے؟ کتنے بچے ہوں گے؟ ایک اندازہ بتائیے، ہے کوئی تم میں سے بتانے والا؟ اپنے گاؤں میں بچوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 5000، چلیے مان لیجئے 5000۔ اگر 5000 کی تعداد ہمارے گاؤں میں بچوں کی ہے، 1000 ہمارے اسکولوں اور مسجدوں میں دین کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا ان 4000 بچوں کی فکر کرنے والا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ذمہ داری دی تھی اور ایک پیغام دیا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو کان کھول کر کے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔
آج ان بچوں کی فکر کرنے والا کون ہوگا؟ آج یہاں جو سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، جو اس دینی مجلس میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ صرف اور صرف اور صرف ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ۔ انہوں نے محنتیں کی تھیں، انہوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم یہاں پرسکون ماحول میں ہیں اور رسوم و بدعات کو ختم کر کے الحمدللہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پچھلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہ کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچا، تو کل کو قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے۔ اور یہی بچے اگر آج ہم ان کی فکر کریں گے تو کل کو یہی بچے ہمارا نام روشن کرنے والے ہوں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، چلے جانے کے بعد بھی ہمیں اجر، اگر یہ نہ بھی کریں تب بھی اجر ملے گا، اور اگر یہ دعائیں کریں گے ایصال ثواب کی شکل میں تب تو اجر ملنا ہی ملنا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں گے تبھی ہم جا کر کے نبی کے عاشق کہلائیں، ورنہ ہم نبی کے دربار میں پہنچ کر نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے جلسہ سیرت النبی۔ اور محترم شاعر صاحب نے حضرت عمر کے حوالے سے کہا تھا، اسی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا۔ ایک حدیث بھی میں نے تلاوت کی۔ یہ عمر ابن الخطاب کون ہیں؟ جن کو اللہ کے رسول نے عمر فاروق کا لقب دیا۔ شاید صحابہ کی جماعت میں واحد یہ صحابی ہے حضرت عمر ابن الخطاب۔ قرآن کریم کی 20 آیات کریمہ حضرت عمر کے مشورہ دینے کے بعد اللہ نے عمر کے مشورے کی تائید میں قرآن کریم کی 20 آیات کریمہ نازل فرمائی۔ یہ عمر وہ جلیل القدر صاحب، نبی اکرم علیہ السلام مسجد حرام کے اندر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، راتوں میں بھی دنوں میں بھی، اور بڑے دل سے کہا کرتے تھے۔ عمر کے لیے نہیں، مطلق دعا کرتے تھے۔ دنیا میں عمر کے طرح، عمر نام کے عین میم را عمر کے نام کے 2 لوگ گزرے ہیں۔ اس ایک کو ہم عمر ابن الخطاب کے شکل میں جانتے ہیں، دوسرا عمر ابن ہشام کہلایا کرتا ہے، جس کو تاریخ اسلام کے ذریعے دنیا نے ابو جہل کے نام سے جانا اور ابو لہب کے نام سے جانا۔ دو ہیں یہ، نبی دونوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ دونوں بڑے جری ہیں۔ عمر ابن الخطاب بھی بہت جری ہیں، بڑے نڈر ہیں، جس راستے پہ کھڑے ہو جائیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ عمر کے مقابلے میں کوئی آواز بلند کر سکے۔ دوسرے عمر ابن ہشام ہیں، دونوں سردار ہیں، دونوں نڈر ہیں، دونوں طاقتور ہیں، اور مالی طاقت بھی رکھتے ہیں، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پورے مدینے کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کچھ کہہ سکے۔ اللہ کا نبی دعا کرتا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو عظمت دے دے، اسلام کو سربلندی دے۔ دونوں کے لیے نبی دعا کرتے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی کرنی، اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو عمر ابن الخطاب کے لیے قبول کر لیا۔ عمر ابن ہشام محروم رہے، عمر ابن ہشام محروم ہو گئے۔ توجہ دیجئے گا، اگر رب چاہتا تو دونوں کے حق میں دعا کو قبول کر سکتا، اور اگر رب چاہتا وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ عمر کو چھوڑ کر عمر ابن ہشام کے لیے بھی وہ دعا قبول کر سکتا۔ اس کو قدرت تھی، وہ مالک تھا، لیکن نہیں، عمر ابن ہشام کو چھوڑا، عمر ابن الخطاب کے لیے دعا قبول ہوئی۔ کیوں؟ نوجوانوں ذرا توجہ دیجئے گا، اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کی سوچ ہے اور قدرت کا نظام ہے۔ کیا شریعت کا نظام ہے یہ
جب کوئی ضدی ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، اور جس کے دل پہ سیاہی کی مہر لگ چکی ہوتی ہے، اور جس کے لیے رب ذوالجلال اعلان کر چکا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ ان کے لیے جب یہ اس طرح کی صورت بن جاتی ہے تو اللہ خیر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اب نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے، برائیوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزو یاد رکھو، یہ عمر ابن الخطاب کون ہیں؟ عمر ابن الخطاب اسلام کے دشمن تھے، تلوار لے کے گھر سے نکلے تھے کہ آج نبی کا سر قلم کر کے رہوں، غصے میں تھے، لیکن اسلام کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی نہیں تھے، ہٹ دھرم نہیں تھے، باتوں کو سمجھنے والے نہ سمجھنے والے نہیں تھے، باتوں کو سمجھایا کرتے۔ اللہ نے سنجیدگی دی تھی، طاقت تھی، سنجیدگی تھی، صلاحیت تھی۔ دوسری طرف عمر ابن ہشام تھے، وہ ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، بے ایمان تھے۔ اللہ کے رسول سے اس بندے نے کئی مرتبہ معجزے کا مطالبہ کیا، نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے مدینے میں، مکے میں نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، محمد ساتھ ہیں، ابو جہل ہیں، یعنی عمر ابن ہشام ساتھ ہیں، اور دونوں میں بات چل رہی ہے۔ محمد کے، نبی اکرم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر کے یہ ابو جہل عمر ابن ہشام کہتے ہیں کہ اے محمد، یہ جو چاند دکھائی دے رہا ہے، اگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو ایمان لے آؤں۔ کون کہہ رہا؟ عمر ابن ہشام کہہ رہا۔ نبی نے کہا سچ ہے، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے ایمان لے آؤ گے؟ ہاں سچ ہے، چاند ٹکڑے ہو گیا تو ایمان لے آؤں گا۔ نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوئے دیکھا۔ سیرت کی تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے، ہندوستانی مورخین لکھتے ہیں 1400 سال پہلے کے جب نبی نے اشارہ کیا تھا چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس ٹکڑے کے اثرات ہندوستان کے اندر ہندو مورخین نے دیکھے۔ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوئے دیکھا، نبی سے وعدہ کیا تھا ایمان لے آؤں گا، لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایک موقع پر ساتھ ہوا، ہاتھ مٹھی بندھی ہوئی ہے، مٹھی میں ابو جہل کی مٹھی بند ہے، اور مٹھی بند ہونے کی صورت میں ابو جہل کہہ رہے ہیں محمد یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ایمان لے آؤں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام پر قربان جائیے، اس نبی امی پر، اس نبی پر جس نے کبھی کچھ نہیں سیکھا، جس نے کبھی کہیں کچھ نہیں پڑھا، اللہ نے سب کچھ سکھایا۔ وہ نبی کہتا ہے ابو جہل بتاؤ، میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے؟ کہنے لگا تم بتاؤ۔ یہ کہنا تھا، نبی کا اشارہ تھا۔ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، وعدہ کیا تھا ایمان لاؤں گا، لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ ضدی اور ہٹ دھرم۔ تو عزیزو، جو ضدی ہوتا ہے، جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے، جہاں مہر لگ چکی ہوتی ہے وہاں خیر کی توفیق کو سلب کر لیا، پھر بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی۔ عمر ابن ہشام کو توفیق نہیں ہوئی، عمر ابن الخطاب کو توفیق ہوئی، اللہ نے مشرف اسلام کیا۔ اسی دن اعلان کیا، اے اللہ کے نبی، آج یہاں گھر کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے کلمے کو بلند نہیں کیا جائے گا، آج مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اللہ کے کلمے کی آواز بلند ہو۔ نبی کا، حضرت عمر کا کہنا تھا، پورا لشکر ساتھ میں گیا، اور اس دن پہلی مرتبہ علل اعلان مسجد حرام میں اذان کے کلمات، اللہ اکبر کے کلمات پہلی مرتبہ۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو اپنانا ہماری ذمہ داری۔ نوجوانوں بتاؤ، ارادہ کرو کہ ہم نبی کے سچے عشق کرنے والے بنیں گے کہ نہیں؟ مسجدوں کو آباد کریں گے کہ نہیں؟
اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بچیوں کے لیے دین کی تعلیم کا نظم کریں گے کہ نہیں؟ ساری مسجدوں کو آباد کریں گے اور سچے مسلمان بنیں گے۔ جب سچے مسلمان بنیں گے نا انشاءاللہ، سچے مسلمان اور سچے مومن بنیں گے تو رب ذوالجلال آج بھی مدد کرنے کی قدرت رکھتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم علیہ السلام سے سچا عشق، سچی محبت اور پوری ایمانداری کے ساتھ نبی کی سنت کو، نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔